નિરાતે પણ આપણી ખુશકિસ્મતી છે કે આપણી દરમિયાન ઈરાનથી પધારેલા હાફિઝે કુરાન મોજૂદ છે. આપણે એમની તિલાવત અને એમનો પ્રોગ્રામ સાંભળવા માટે તૈયાર છીએ. લોકોથી વિનંતી છે કે આ કુરાન જે છે તેઓ પોતાના હાથમાં રાખે, જેથી તેઓ એ કુરાનને સ્વીકાર કરશે. આ રીતે જે કુરાન છે તેને સ્વીકાર કરશે. વિનંતી છે કે તે કુરાન પણ હાથમાં રાખે. આપણે એક સલવાત ના રાખી આપણે આ પ્રોગ્રામને શરૂ કરી. મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ સલવાત. હાફિઝે કુરાન સાહેબથી વિનંતી છે કે તેઓ મિંબર પર તશરીફ લાવે. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا محمد حقیقی استاد اور جامعۃ المصطفیٰ کے یہاں کے نمائندگی جن کے پاس ہے حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقا اسماعیل میر نیا، کہ وہ بسم اللہ تشریف لائیں اور 2 منٹ ضرور گفتگو کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت کم هست من حدود 1 دقیقه فقط آقای حافظ رو معرفی میکنم خدمت شما. کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے فقط میں 2-3 منٹ میں محمد حقیقی کا تعارف کروں گا. انشاءالله که خداوند همه عبادات ما رو در ماه مبارک رمضان قبول بفرماید. خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ہم سب کی عبادات کو ماہ رمضان المبارک میں قبول فرمائے. آقای محمد تقی که افتخاری برای جهان اسلام هستند، اور محمد تقی جو کہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک باعث افتخار ہیں، 51 روش قرآن رو به شما ارائه میدن. 51 مختلف طریقوں سے قرآن کریم کے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. در این 51 روش هر کدوم به نوبه خودش یک تخصص میخواد. اور ان میں سے ہر ایک روش جو ہے اس کے لیے ایک خاص قسم کا تخصص چاہیے. شما کافی یک کلمه از قرآن رو از ایشون بخواهید. آپ کچھ فقط اگر ایک کلمہ بھی آپ قرآن کریم سے کوئی ایک ورڈ بھی بولیں گے تو محمد تقی آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے. حتی موضوع شما بخواهید یہاں تک کہ اگر آپ کوئی موضوع بول دیں و حتی قرآن رو به شکل برعکس با صفحات قبل برای شما اجرا میکنند. یہاں تک کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ محمد تقی اس کے لیے آیات اس انداز میں چلے پیچھے کی طرف گئے تو یہ انشاءاللہ خدا کے لطف و کرم سے تلاوت کریں گے. در طول 1 سال کل قرآن رو حفظ کردند فقط 1 سال میں پورے کا پورا قرآن کریم کو حفظ کیا که از 10 سالگی شروع کردن یا از 10 سالگی تموم شده. 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم شروع کیا اور 11 سال کی عمر میں انہوں نے پورے کا پورا قرآن کریم حفظ کر لیا. در برخی از کشورها و شهرها و استانهای مختلفی برای اجرای برنامه رفتند. دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف شہروں میں پروگرامز کیے. اینقدر سرعت عملیشون زیادی که اگر با کامپیوتر مسابقه بده کامپیوتر ممکنه هنگ کنه. ان کے جواب دینے کی جو رفتار ہے اتنی تیز ہے کہ اگر کمپیوٹر بھی یہاں پہ ہوتا تو شاید وہ بھی ہینگ ہو جاتا. شما تا حالا نشنیدید کسی حافظ تورات باشه یا انجیل؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی حافظ تورات ہو یا زبور یا انجیل ہو؟ چون افتخار ما مسلمان ها اینه که این قرآن معجزه است از لحاظ بلاغت و فصاحت. ہم مسلمانوں کے لیے یہ باعث افتخار ہے کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جو فصاحت و بلاغت رکھتی ہے. و افتخار ما مسلمان ها اینه که این قرآن تا الان نه یک وام کم شده نه یک وام اضافه شده. اور ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ قرآن تو کوئی ایک ورڈ بھی تعالی کبھی بھی رد و بدل نہیں ہوا. حتی بعضی از فرقه های اهل سنت و شیعه که قائل به این هستند که شیعیان یک قرآن دیگه دارن، آقای محمد تقی با این حفظ تمام شبهات رو از بین برده. یہاں تک
حالانکہ بہت سارے ایسے فرقے جو یہ کہتے ہیں کہ اصل شیعوں کا کوئی اور قرآن ہے، ان کے کوئی 40 پارے ہیں، کچھ اور اس طرح کے مختلف قسم کی تہمتیں لگاتے ہیں، محمد تقی کی اس قرآن کریم کی تلاوت سے تمام کے تمام شبہات ختم ہو جاتے ہیں. یعنی 114 سوره 6236 آیه و دارای 120 حزب و تمام قرآن همینی که الان امروز ما داریم می‌خونیم. 30 پارے قرآن کے 6236 آیات 120 اس کے حزب میں، یہ وہی قرآن ہے جو تمام کے تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم و در خدمت حافظ محترم هستیم و همه اینهایی که گفتم، همه این صحبتایی که کردم مدیریت خوب و توانمند برادر بزرگ ایشون بوده که حکم پدری برای ایشون داشته. جو کچھ بھی اس نے یہ محنت کی ہے، اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ اس کے بڑے بھائی کا ہے، جس نے اس پر حق کے پدری رکھتا ہے. باپ کا چونکہ سایہ نہیں تھا، اس لیے بھائی نے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا. من به نوبه خودم تشکر میکنم از کنسولی محترم خوجه، از جماعت محترم خوجه که با برنامه‌ریزی بسیار دقیق و خوب این برنامه رو برای شماها تدارک دیدن. میں اپنی طرف سے تمام جماعت خوجہ شیعہ اثنا عشری کے مسئولین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے دقیق و منظم انداز میں یہ پروگرام کو بنایا. و توی این مدت زحمات زیادی کشیده شد تا این برنامه تدارک دیده بشه. اور ابھی تک بہت زیادہ ان لوگوں نے زحمتیں کی ہیں کہ اس پروگرام کو انتظامات کرنے کے لیے. اجر همگیشون با خداوند و قرآن انشاءالله. خدا انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اور قرآن انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو اجر عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. پر محمد وعلی محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما بقیت اللہ ولعنة الدائمة على أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. کافی عرصہ پہلے پاکستان میں ایک شخص ایک علاقے میں رہتا تھا، ایک جگہ میں رہتا تھا. ایک دن ایک ڈاکیا آیا، اس نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھولا، اس ڈاکیے نے اس کو ایک خط دیا. اس نے خط کو دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خط اس وقت کے مرجع تقلید بزرگ جہان نے اس کی طرف لکھا تھا. خط کو لیا، خط کو لے کے ایک ایک لفظ پہ بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. خط کو لیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، کبھی اس کو اپنے آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی اس کو اپنے سر پہ رکھتا ہے، ایک ایک لفظ کو دیکھتا چلا جاتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا، ساری دنیا کو بتا رہا ہے. گھر میں آیا، بیوی نے پوچھا بڑے خوش نظر آ رہے ہو. بچوں نے پوچھا بڑے خوش نظر آ رہے ہو. کہا تمہیں نہیں پتا کہ رہبر تقلید جہان مرجع جہان نے میری طرف خط لکھا ہے. بازار میں گیا، لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو کہا آج رات کو آپ سب لوگوں نے میرے گھر میں کھانا کھانا ہے. سب لوگوں نے کہا اچھا کیا ہوا بھائی؟ گھر میں کوئی ولادت ہوئی ہے، کوئی اور خوشی ہے، کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں. ان سب لوگوں کو بتایا کہ مرجع تقلید جہان نے میری طرف خط لکھا. سب لوگ آ گئے، کھانا کھایا گیا. کھانا جب سب لوگوں نے کھا لیا تو وہاں پہ ایک شخص اٹھا، آپ لوگوں کی طرح سمجھدار، اور اس نے اٹھ کے اس بندہ خدا سے ایک سوال کیا اور یہ کہا اے بندہ خدا یہ تو بتا، تو جو اتنا خوش نظر آ رہا ہے، تو اس خط کو لیتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو چومتا ہے، ساتھ سبحان اللہ
نہیں آتا. تو اس سمجھدار شخص نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ بتا مرجع تقلید نے تیری طرف خط لکھا تھا کیا اس لیے کہ تو اس خط کو لے لے اپنے سینے سے لگائے اس کو چومتا رہے ساری دنیا کو خوشی سے بتاتا رہے اپنے گھر میں نیازیں پکاتا رہے یا مرجع نے یہ خط اس لیے لکھا تھا کہ اس خط کو پڑھے اور اس خط میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے. بس ہے میرے محترم معزز سامعین بزرگان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے اور آپ کو بنایا جب اس انسانیت و بشریت کو خلق کیا تو اللہ نے بھی ہماری طرف کچھ خط لکھے. ان خط جو ہدایت کے خط تھے اس میں سے کسی کا نام اس نے تورات رکھا کسی کا نام زبور رکھا کسی کا انجیل رکھا اور اللہ کی طرف سے آنے والا آخری ہدایت کے خط کا نام تھا قرآن کریم. اب ہم اس قرآن کو لے لیں اپنے سینے سے لگائیں اپنی آنکھوں سے لگائیں اس کو چومتے رہیں اس کے اوپر حتیٰ سونے کے تاروں کا غلاف چڑھا لیں اپنے گھر میں اونچی سی جگہ پہ رکھ لیں اور اس خط کو ہمیشہ سنبھال کے رکھیں. لیکن اگر کوئی سمجھدار شخص آپ لوگوں کی طرح اٹھے اور کہے اے بندہ خدا یہ بتا کہ اللہ نے تیری طرف جو یہ خط لکھا ہے اس خط کے اندر لکھا کیا ہوا ہے تو ہم اسے کہیں ہمیں یہ تو پتا نہیں ہے کہ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے. ویسے میں اس خط پہ قربان میرے بچے بھی قربان میں اس خط کے لیے سب کچھ قربان لیکن مجھے یہ پتا نہیں ہے. تو ہر سمجھدار انسان اس سے کہے گا کہ اللہ نے یہ خط تیری طرف لکھا تھا کیا اس لیے کہ فقط اس کو لے کے چومتا رہے کیا اس لیے کہ تو اس کے اوپر حتیٰ قیمتی غلاف چڑھا کے اپنے گھر میں کسی اونچی سی جگہ پہ رکھ دے یا اس لیے کہ اس خط کو پڑھے اور جو اللہ نے اس کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے. قرآن کریم کے اس قرآن کو آغاز کرتے ہیں آپ کے عزیز حافظ محمد تقی آپ کی خدمت میں. محمد تقی 51 مختلف میتھڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. ہمارے پاس میرے خیال میں 51 منٹس نہیں اور ہم کو یہ پروگرام جلدی ختم بھی کرنا ہے. اور دنیا میں پہلے ہی بتایا ہے کہ معروف ہے جماعت کے لوگ جو ہیں نا ان میں ایک بہت بڑی خوبی ہے یا خامی ہے کہ یہ وقت کے بہت زیادہ پابند ہے. تو مجھے ٹائم پہ وقت پروگرام ختم ہی کرنا ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا میتھڈ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو تعارف کروانا چاہیے انٹروڈکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے محمد تقی آپ یہ بتائیے جب دو بندے ایک دوسرے کو ملتے ہیں مثلا آپ نے ان سب لوگوں سے ملاقات کی تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی اور پہلی ذمہ داری جب دو مسلمان ملیں تو کیا ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا آپ سب لوگوں پہ سلام بھیجا ہے سلام کی اور آپ پہ اور آپ کے والدین پہ سب آپ سے گزارش ہے کہ محمد تقی اس سلام کے جواب میں آپ سب لوگوں کو مل کے کیا کہنا چاہیے وعلیکم السلام. محمد تقی آپ نے قرآن کی یہ تعلیم حاصل کی اس شہر کا نام بتائیں گے کہ ایسی آیت پڑھیں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کس شہر میں قرآن کی تعلیم حاصل کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قم فانذر سورۃ مبارکہ مدثر آیت 2 یعنی ایران کے کون سے شہر میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا انڈین پاکستانی ہم لوگ مرچیں بہت کھاتے ہیں اس لیے میرے لیے تھوڑا کام ہے نا یہ تھوڑا سا مشکل ہو گئی ہے. بآواز بلند شہر حضرت معصومے فہر امام رضا یا فاطمہ تشفعی لنا فی الجنہ. ہر انسان جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن حضرت معصومہ ان کی شفاعت کرے بس ادائے بلند کہے کہ کس شہر میں محمد تقی نے تعلیم حاصل کی ہے وہ
پسند کیا. آپ کے شہر کا نام جو مجھے نہیں آتا بہت سخت ہے, بس وہ میں نے جو اس کا مخفف ہے نا تنا, وہ بہت آسان ہے. آپ کس شہر کا جو انتارا وہی, اس کا میننگ ہم نے پوچھا بزرگان سے, جماعت کے مسئولین سے, انہوں نے بتایا اس کا میننگ ہے 1000 سولجر, 1000 سپاہی. محمد علی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے جس سے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں؟ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ. محمد علی آپ نے یہ آیت پڑھ دی. ابھی ہم لوگ ایک شہر میں گئے تھے اور وہاں ہم نے پروگرام کیے ماجونگا, درست ہے, وہاں ہم گئے, وہاں آپ نے ایک آیت پڑھی ماجونگا کے بارے میں, ٹھیک ہے, وہ کون سی آیت تھی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ماجونگا کا مطلب کیا ہے؟ جو ماجونگا کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں زیادہ, یعنی شفا, سلامتی. اور وہاں ہم نے پروگرام کیا, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بہت ہی کامیاب پروگرام, یعنی ہم سوچ نہیں سکتے تھے, انتہائی کامیاب. اور اس میں ہمارے بہرہ جماعت کے جو مسلمان بھائی تھے انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. جس طرح ابھی بھی ہمارے درمیان میں بہت سارے دوستان موجود ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں پہ آئے اور یہاں پہ اس پروگرام میں قرآن کے پروگرام کو سنا. وہاں پہ پہلے دن یوں ہی کچھ افراد تشریف لائے, جب انہوں نے پروگرام دیکھا تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ یہ پروگرام تو ہمارے پاس ہونا چاہیے, ہماری مسجد میں ہونا چاہیے. آپ ہمیں سعادت بخشیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کی اس معجزے کو ہم اپنے ہاں اس پروگرام کو برگزار کریں. اور جتنے بھی جماعت کے دوست تھے سب لوگوں نے بڑی محبت سے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انشاءاللہ ہم لوگ آمادہ ہیں, ہم لوگ تیار ہیں. اور پھر دوسرے دن محمد کی ماجونگا کی جماعت کی جو مسجد تھی وہاں پہ گئے اور اپنا پیغام, محبت کا پیغام, قرآن کا پیغام, دین کا پیغام پہنچایا. اور وہاں پہ ایک جملہ بھی بولا, کتنی عجیب بات ہے. ایک اسکالر کا جملہ تھا کہ I do not know how people find time to hate while time is short to love. کہ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کہاں سے نفرتوں کے لیے, لڑائی جھگڑوں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. در حالانکہ یہ 50 سال کی زندگی, یہ 60 سال کی زندگی تو اس کام کے لیے بھی کم ہے کہ انسان محبتوں کو تقسیم کرتا چلا جائے, انسان دوسروں کو اپنے قریب کرتا چلا جائے, امن کا پیغام دیتا چلا جائے. خدا کرے انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں, تمام مسلمانوں میں آپس میں پیار, محبت, اتحاد اور اتفاق ملتا چلا جائے. محمد علی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے جو دوستان یہاں پہ موجود ہیں ان کے احترام میں آپ قرآن کریم میں بتائیں گے کہ کہاں پہ جو سیدنا برہان کا لفظ قرآن کریم میں کہاں پہ استعمال ہوا ہے, اس جگہ سے آپ تلاوت کریں گے. قرآن کریم میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 8 ٹائم استعمال ہوا ہے. محمد علی ابھی ان کے جو رئیس ہیں ان کا نام آقا مولا مفضل, اگر میں اشتباہ نہ کروں, آپ ان کے احترام میں بتائیں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ, فضل یا فاضل, یہ اپنے مشتقات کے ساتھ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟ 77 ٹائم. محمد علی اگر آپ نے جماعت کے دوستوں کا نہیں بتایا تو یہ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ جماعت خواجہ شیعہ اثنا عشری, پہلے یہ بتائیں قرآن کریم میں جماعت یا اس سے مشتقات کا لفظ قرآن کریم کی کون سی سورہ اور کون سی آیت میں ہے؟ سورۃ آل عمران ورس نمبر 9. اس کے بعد یہ بتائیں خواجہ کا مطلب جو میں نے ڈکشنری میں دیکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بزرگ, بڑا, سردار. قرآن کریم کی وہ کون سی آیت ہے اس کا ریفرنس بتائیں گے کہ وہ کون سی سورہ اور کون سی آیت ہے کہ جس میں بزرگ اور بڑے کا معنی استعمال کیا گیا ہے؟ یہی سورۃ آل عمران ورس نمبر 39. ورس نمبر 39
مہمان نواز بھی ہیں، اور ایشین لوگ چاہے ان کا تعلق کسی سے بھی ہو جو ہمیں معلومات ہیں، حتیٰ اگر ہندو بھی ہیں، تو مہمان نوازی ہماری ایک خوبی ہے۔ آپ بتائیں گے کہ اگر یہ لوگ آپ اپنے گھر لے جانا چاہیں تو آپ ان کے گھروں میں کیا کھانا پسند کریں گے؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وَلَحْمِ طَيْرٍ یعنی گوشت پرندوں کا گوشت مل جاتا ہے یہاں پہ؟ مل جائے گا انشاءاللہ، نہیں تو پھر انشاءاللہ نواز بھائی سے کہیں سے منگوا کے انشاءاللہ کر لیں گے۔ اوکے محمد علی، آپ سے گزارش ہے کہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی جو آئندہ کی برنامہ ریزی ہے، آئندہ آپ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، افلا يتدبرون القرآن۔ محمد علی، آپ سے گزارش ہے کہ بتائیں کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں کچھ بولنا چاہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محمد علی 3 سال کے تھے جب ان کے والد اسی طرح منبر پہ تقریر کر رہے تھے، اسپیچ کر رہے تھے، جب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اس بچے نے محنت کی، یہ ثابت کیا کہ اگر جس باپ کا سایہ نہیں ہے لیکن پروردگار کا سایہ تو ہے نا، اہل بیت کا سایہ تو ہے نا، محمد آل محمد کا سایہ تو ہے نا۔ ہم نے جو کہ دنیا کے بہت سارے، میں آپ کو بتاتا چلوں پروگرامز کی مختلف جگہوں پہ، ایک جگہ پہ محمد تقی سے کوشچن ہوا کہ اپنا نام بتاؤ قرآن سے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے بھائی کو اگر کوئی تھوڑا سا پیار سے اگر تھوڑا سمجھا دیتا کہ یہ آواز جو ہے نا بار بار نہ، محمد تقی سے پوچھا کہ اپنا نام بتاؤ قرآن سے۔ اب محمد تقی نے اپنا نام پڑھا قرآن سے، محمد تقی، وہ آیا جہاں پہ محمد اور تقی استعمال ہوا تھا۔ اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، پورا نام پڑھو۔ ہم نے کہا یار پورا نام کیا؟ اب اس کا پورا نام کیا ہے؟ محمد تقی خان۔ ہم نے کہا بھی خان کہاں سے پڑھے؟ خان نہ اردو ورڈ ہے، نہ فارسی ہے، نہ عربی ہے، نہ انگلش ہے، کہاں سے پڑھے؟ اس نے کہا نہیں، خان پڑھنا پڑے گا قرآن سے۔ اب ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ محمد تقی نے بولا دیکھو ہم چونکہ 2 بھائی ہیں، پھر ایک خان نہیں پڑھوں گا بلکہ 2 پڑھوں گا۔ اس نے کہا ویری گڈ، یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ بسم اللہ، کون سی آیت؟ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ، 2 خان۔ البتہ ہم نے بولا کہ دخان کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ وہ نہیں ہے، دھواں ہے اصل میں، لیکن یہ چونکہ اس نے کہا کہ بولنا ہے اس لیے ہم نے پڑھ دی۔ کوشچن ہوا محمد تقی پہ، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں 7 دفعہ میم آئے اکٹھے، میم 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 میم، اور معنی بھی چینج نہ ہو؟ کون سی آیت ہے؟ 8 دفعہ میم آئے اور وہ آئے معنی بھی چینج نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو محمد تقی نے فوراً 1 منٹ میں اس کی آیت پڑھ دی، کون سی تھی؟ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، أُمَمٍ مَّعَكَ۔ محمد تقی سے ایک اور طرف کوشچن ہوا کہ کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس پوری کی پوری سورت میں صرف ایک کسرہ یعنی زیر ہے، پوری سورت میں صرف ایک زیر ہے؟ جیسے اس نے بولا اس بندہ خدا نے کوشچن جھنگ میں، ہم آج جو لوگ جانتے ہیں جھنگ کا علاقے کو، وہاں پہ سپاہ صحابہ بہت زیادہ مضبوط ہے، محمد تقی نے فوراً بولا کون سی سورت؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص، ایک زیر ہے۔ اس نے کوشچن کیا، نیکسٹ کوشچن، پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو شروع میں آتا ہے، جہاں بھی آیات دیکھو یہ ورڈ کہاں پہ ہے؟ شروع میں۔ قرآن میں صرف ایک آیت ایسی ہے جہاں پہ یہی ورڈ درمیان میں آیا ہوا ہے، کون سا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابھی آپ لوگوں کی باری، آپ کوشچن کریں گے، محمد تقی آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک دوست، کوئی بھی ایک ساتھی پورے قرآن کریم سے کوئی ایک سورہ مبارکہ کا
نام بولیں گے پورے قرآن سے، یا پھر یہ کہ آپ میں سے اس میتھڈ پہ بھی ہم کام ہو سکتا ہے ہمارے پاس ٹائم، آپ میں سے کوئی شخص اپنا نام بولے، کوئی بھی شخص اپنا نام بولے اور محمد نبی اس کے نام کی آیات قرآن کریم میں سے تلاش کر کے تلاوت کریں گے. فار ایگزامپل ہم مولانا سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ، تاکہ برکت زیادہ ہو جائے. بسم اللہ. محمد علی عمران. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. جی بسم اللہ. ایزا آنا رارو ایک ورڈ میں نے یاد کیا ہوا ہے، مڈغاسکر کا. بسم اللہ. نام آپ میں سے کسی پورا نام کیا؟ اکبر علی. اکبر علی. محمد علی بتائیے قرآن کریم میں یہ لفظ پہلے بتائیں علی کتنی دفعہ ہے؟ 9 times. 9 ہے. اور اکبر کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ماشاء اللہ. بسم اللہ. اور ایک پرسن آپ کا نام، پورا نام؟ شبیر طاہر علی. محمد علی. بسم اللہ. وہ آیت پڑھیں گے جو کہ روایات کہتی ہے کہ شبیر اور شبر کے بارے میں، یعنی حسن اور حسین کے بارے میں. وہ کون سی آیت ہے ہمارے اس دوست بھائی کے احترام میں؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لؤلؤ والمرجان، حسن اور حسین. محمد علی آپ سے مجھے بہت سارے لوگوں کے نام نہیں پتا، لیکن میں اپنی طرف سے حنیف بھائی ہیں ہمارے درمیان موجود. بسم اللہ. ان کا نام پڑھیں گے قرآن سے کہاں سے؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. بسم اللہ. اینی پرسن کوئی بھی شخص اپنا نام بولے گا؟ جی زید. زید. ما قضى زيد منها وطرا. ماشاء اللہ. بسم اللہ. محمد علی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے بھائی روشن علی، نواز روشن علی، اور یہ روشن بھی اور ہمارے بھائی شیخ منیر صاحب، ان دونوں کا جو معنی ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی روشن اور منیر کا معنی ایک ہی ہے. بسم اللہ. ایک ہی آیت پڑھیں گے ہم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. منیرا. احمد بھائی ناراض ہو جائیں گے اگر نام نہ پڑھا تو. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اسمه احمد. اینی پرسن اگر کسی کو اپنا نام بولنا ہے تو اپنا نام بولیں اور محمد علی سے کہیں گے کہ وہ آپ کی آیت قرآن کریم سے دی. بسم اللہ. حیدر علی. حیدر علی. حیدر. What is the meaning of حیدر؟ حیدر یعنی حیدر یعنی شیر، عباس یعنی شیر، اسد یعنی شیر. قرآن میں ایک لفظ آیا ہے شیر کے بارے میں، قصور. محمد علی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ خود حیدر استعمال نہیں ہوا. فَرَوَتْ مِن قَصْوَرَ. قصور. بسم اللہ. اصغر علی. اکبر علی اور اصغر علی. ماشاء اللہ. اصغر. وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ. جی بسم اللہ. اینی پرسن کسی بھی اور شخص کو اپنا نام؟ زہیر. پورا نام بولیں. علی زہیر. علی زہیر. زہیر نہیں آیا لیکن ظہیر آیا ہوا ہے. بسم اللہ. محمد علی. ایک فاعل ان کے وزن پہ ہے اور ایک فعیل ان کے وزن پہ. ظہیر. وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ظہیر. محمد علی کو ساتھ ہمارے اسماعیل پیر نیا. اسماعیل کتنی دفعہ ہے؟ 12 times. 12 times آیا ہوا ہے. بسم اللہ. ہم نیکسٹ میں شروع کریں گے. آپ لوگ بسم اللہ کوئی بھی شخص قرآن کریم سے کسی جگہ سے کھولیں اور ایک سورہ مبارکہ کا نام بولیں. کوئی بھی شخص قرآن سے اس میں کوئی بھی ایک سورہ مبارکہ کا نام بولیں کہیں سے بھی. کوئی بھی سورہ رحمان، سورہ مریم، سورہ مبارکہ مزمل. محمد علی بتائیں گے قرآن کریم میں اس وقت کس کی پیج نمبر کیا ہے سورہ مبارکہ مزمل کا، تاکہ سب کھول سکیں؟ Page number 574. 574. محمد علی بتائیں گے ترتیب موجودی اس وقت قرآن سورہ میں یہ کتنے نمبر کی سورہ ہے؟ 73. 73. 1400 سال پہلے جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی، ترتیب نزولی کے لحاظ سے اس کا نمبر کیا تھا؟ 3. یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے مدینے میں؟ مکے. پورے کے پورے قرآن میں یہ
اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ وہ کون سی شخصیت اور ہستی ہے کہ خداوند عالم نے اس کے بارے میں کبھی کہا یا ایھا المزمل، اور کبھی کہا یا ایھا المدثر، اور کبھی کہا رحمت للعالمین سید المرسلین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین؟ وہ کون سی شخصیت اور ہستی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ۔ ابھی آپ پورے قرآن سے کوئی بھی پیج نمبر کہیں سے کھولیں گے کسی بھی جگہ سے، اور ہم محمد تقی سے کہیں گے کہ وہ اپنے مختلف میتھڈز کے ذریعے آپ کے سامنے تلاوت کرتے چلے جائیں گے۔ بسم اللہ، کوئی بھی آپ کسی جگہ سے کھولیں اور پیج نمبر آپ اس کا کھولیں۔ بسم اللہ 180 open the page number 180 and Muhammad Taqi start. Bismillah 180 and then 181 182 183 184 185 186 پیج نمبر 180 کھول لیجئے۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور اگر قرآن نہیں ہے لیکن ہمسائے کے پاس قرآن ہے تو قرآن کی زیارت ضرور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے سارے گناہ جو ان آنکھوں نے کیے ہیں، کسی نامحرم خاتون کی طرف دیکھا یا کسی غلط فلم کی طرف دیکھا، اگر چاہتے ہیں کہ آنکھوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ کی کتاب کی زیارت کرنے چلے جائیں۔ خدا ماہ رمضان میں ہمارے آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیج نمبر 180 بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفال verse number 26 واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض 181 نیکسٹ پیج کا پہلی آیت وما لهم الا يعذبهم اللہ 182 واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول 183 واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 184 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة 185 وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله 186 يا أيها النبي قل لمن في أيديكم 187 براءة من الله ورسوله 188 تعالوا كيف يكون للمشركين 189 قاتلوهم يعذبهم 190 يبشرهم 91 ثم 92 يريدون 93 إن 94 95 لقد 96 فتنة من جب تک آپ صلوات نہیں پڑھیں گے یہ صبح تک پڑھتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی باعظمت ہے یہ محفل قرآنی، کتنی باعظمت اس ماہ رمضان میں کہ اگر محمد تقی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر محمد تقی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو آپ سب لوگ مل کے محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھ رہے ہیں۔ بسم اللہ اینی پرسن کوئی بھی قرآن کریم کی کسی بھی جگہ سے ایک پیج کا نمبر اور بول دیں، کسی بھی جگہ سے پورے کے پورے قرآن سے جن کے ہاتھ میں قرآن کریم، اگر جن کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے وہ بھی بول سکتے ہیں اینی پیج نمبر۔ یس 442 قرآن کریم محمد تک بسم اللہ شروع کریں گے پیج نمبر 4 and 2 جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ قرآن کریم کھول لیں پیج نمبر 442 محمد تقی سے کہیں گے کہ آپ برعکس یعنی پیچھے کی طرف 442 and then 441 440 439 438 join will be continued. بسم اللہ پیج نمبر 4 and 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء 441 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون 440 ولو يؤاخذ الله الناس 439 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض
والتي أوحينا إليك من الكتاب 437 وما يستوي الأعمى والبصير 436 وما يستوي البحران هذا عذب فرات 435 وإن يكذبوك فقد كذبت 434 माशाल्लाह पेज नंबर उसी भी जगह से आप कुरान की कोई भी पेज नंबर खोलें हमारे ये जवान दोस्त जवानों को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए पेज नंबर 294 बिस्मिल्लाह 294 जिनके हाथ में कुरान है बिस्मिल्लाह कुरान करीम निकाल लें पेज नंबर 294 बिस्मिल्लाह सबसे गुजारिश है कि पेज नंबर 294 निकाल लें और मोहम्मद तकी से गुजारिश करेंगे कि आपके सामने कुरान करीम की आयत को तिलावत करते हैं पेज नंबर 290 जो खवातीन है अगर उनके पास कुरान है तो वो भी खोल लें अगर नहीं है तो यहाँ पे कुरान कुछ हमारे पास मौजूद हैं वो कुरान करीम ले सकती हैं खूब तवज्जो कीजिएगा 294 की पहली आयत फिर 295 की दरमियान वाली आयत फिर 296 की लास्ट वाली आयत फिर 297 की दरमियान वाली आयत फिर 298 की पहली आयत फिर 299 की दरमियान वाली आयत यानी इस पेज की पहली नेक्स्ट पेज की दरमियान वाली यानी यूं फिर आगे फिर यूं फिर यूं इस तरह करके अब मैं पता नहीं समझा सका हूं या किसी को कहूं गुजराती में तर्जुमा करें सही है बराबर है एक वर्ड मैंने भी कीनिया और तंजानिया और यहाँ पे आके आप लोगों ने याद कर लिया वो बराबर जी बिस्मिल्लाह पेज नंबर 294 की पहली आयत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم पेज नंबर 295 की दरमियान वाली आयत آية number 18 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 296 की लास्ट आयत آية 27 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 298 की दरमियान वाली आयत 297 की दरमियान वाली आयत أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار 298 की पहली आयत ودخل جنته 299 की दरमियान वाली आयत آية 50 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 200 की लास्ट आयत 300 فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما 301 की दरमियान वाली आयत وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا माशाअल्लाह सलावत भी पढ़ेंगे अच्छा अभी हम लोग एक बहुत ही प्यारा एक कंपटीशन आगाज करने लगे हैं आप सब लोगों के दरमियान और मोहम्मद तकी के दरमियान और जो भी इस कंपटीशन में रेडी हो जाए सब लोग बिलखुसूस यंग जनरेशन आप तैयार हो जाए रेडी हो जाए आप एक सारे एक तरफ मोहम्मद तकी तन्हा एक तरफ जो जीतेगा उसको इनाम भी मिलेगा ठीक है और इनाम एक ऐसी चीज है कि अगर एक शख्स 90 साल का बूढ़ा हो या वो 2 साल 3 साल का छोटा बच्चा हो पैसे वाला हो या गरीब जब भी इनाम की बात आती है तो उसका चेहरा थोड़ा सा खुश हो जाता है बिलाकर आखिरत में भी इंशाल्लाह इनामात तो मिलते हैं बिस्मिल्लाह लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आप सब लोग जीत गए या मोहम्मद तकी जीत गया तो ये गिफ्ट और ये हिदिया और ये इनाम देगा कौन जी बिस्मिल्लाह जी अल्लाह तबारक व तआला तो देगा ही देगा इंशाल्लाह उसने तो हमें बहुत दे रखे हैं लेकिन हम तो वसीले के भी औलिया वसिया और बुजुर्गान के वसीले के कायदे हैं ना
امام زمانہ علیہ السلام دیں گے. یہ بھی بہت اچھی ہے انشاءاللہ. اور ہم سب تو امام زمانہ کے غلام ہیں نا. ہمارے جو ہے نواز بھائی جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ سب لوگ جیت گئے تو نواز بھائی آپ لوگوں کو ینگ جنریشن خصوصاً آپ لوگ اگر آپ لوگ جیت گئے تو نواز بھائی آپ لوگوں کو اپنی گاڑی آپ کو دے دیں گے. اچھا, اور اگر محمد تقی جیتے گا تو اس کے لیے بھی کہا ہے اگر محمد تقی جیتے گا تو اس کو بھی بالکل ایک نئی گاڑی اس کو بھی گفٹ کریں گے, لیکن پلاسٹک والی. ٹھیک ہے, بسم اللہ. اینی پیج نمبر سلیکٹ کریں گے, نواز بھائی سے کہیں گے پیج نمبر سلیکٹ کر لیں. بسم اللہ, کہیں سے بھی 109 پیج نمبر میں نے نواز بھائی سے اس لیے دی ہے تاکہ وہ محکم ہو جائیں. پیج نمبر 109. اوکے, آپ ایک طرف محمد تقی ایک طرف, آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے, ادھر محمد تقی کے دل و دماغ میں قرآن ہے. دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے. اس پیج سے فار ایگزامپل محمد تقی سے کہیں گے 10 پیجز آگے چلے جائیں, 6 پیجز بیک آ جائیں, 20 پیجز پیچھے چلے جائیں, 60 پیجز آگے چلے جائیں. آپ کو یا مائنس پلس کرنا ہے یا پھر پیج کے ذریعے وہاں پہ پہنچنا ہے. شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 109. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. محمد تقی 6 پیجز یعنی 6 پیج آگے چلے جائیں. کتنا ہو گیا یعنی 115. اوکے, اس کی پہلی آیت پڑھیں. سماعون للکذب اکالون للسحت. محمد تقی 10 پیجز آپ بیک آ جائیں اور اس کی آیت پڑھیں. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم. محمد تقی 5 پیجز اور بیک آ جائیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین. 300 پیجز آپ آگے چلے جائیں. ولما جاءت رسلنا ابراہیم. 300 اور آگے چلے جائیں. 200 آگے چلے جائیں. وحصل ما فی الصدور. 545 بیک آ جائیں. هنالك دعا زكريا ربه قال 430 آگے چلے جائیں. والذين يحاجون في إليه الذين ماشاءاللہ. ہاں جی, لاسٹ کہاں پہ پہنچے؟ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. خدایا تیرا شکر, تیرا لاکھ شکر ہے کہ یہ سب لوگ نہیں جیتے. نہیں تو نواز بھائی صبح ہی میری ٹکٹ کروا کے مڈغاسکر سے بھجوا دیں. آج میں کی تلاوت کی تھی پیج نمبر 480. اگر آپ لوگوں نے ریکارڈ کیا ہے تو بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اگر ریکارڈ کیے تو آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک بھی پڑھا یا نہیں, بعد میں اگر ریکارڈ کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اوکے, نیکسٹ میتھڈ از دس کہ دنیا میں امریکہ میں مسلمان ہیں, افریقہ میں, عرب میں, ایشیا میں, ایران, وسطی ایشیائی ریاستیں, تمام دنیا میں جتنے بھی حفاظ ہیں, سنی, شیعہ وغیرہ وغیرہ, 90% حافظ قرآن ہیں, لیکن ان کو آیت کا نمبر نہیں آتا. اگر آپ ان سے کوشچن کریں کہ سورہ طٰہٰ کی 35 پڑھو, سورہ مریم کی 49 پڑھو, تو نہیں پڑھ سکتے. حافظ ہیں لیکن ان کو آیت کا نمبر نہیں آتا. 10% حافظ ہیں کہ جن کو آتا ہے. لیکن محمد تقی نے ایک اور کام کیا ہے جس پہ کسی نے کام نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ایک سورت نہیں بلکہ پورے کا پورے قرآن کو اگر ملا لیا جائے اکٹھا تو فار ایگزامپل 4969 نمبر آیت کون سی بنے گی؟ مثال دیتا ہوں, الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے.
قرآن کریم کی کتنی نمبر آیت بنے گی؟ 8 نمبر آیت بنے، چونکہ سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہے۔ ایک عدد بولے آپ میں سے کوئی بھی شخص، پورے ہال میں سے کوئی بولتے 1000 2000 3000 2000 فلاں 3000 فلاں، کوئی بھی ایک دوست کوئی بھی ایک عدد بولتے پورے کے پورے ہال میں سے 1959 محمد علی 1959 اگر پورے کے پورے قرآن کو ملا لیا جائے اکٹھا تو کون سی آیت ہے جو 1959 نمبر آیت بنتی ہے؟ سورۃ النحل ورس نمبر 58. سورہ نمبر کے نحل ورس نمبر 58. ورس نمبر 58. ایک توجہ کیجیے گا، آپ سوچیں گے پتہ نہیں محمد تقی نے صحیح بولا یا نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ یہ سورہ نمبر کے نحل کی آیت نمبر 58، اس کو لکھ لیں بیشک، بعد میں جا کے اس کو آپ پلس کر سکتے ہیں۔ اگر یہ 1959 نمبر آیت نہ ہوئی تو محمد تقی آپ کو 1959 ڈالرز آپ کو گفٹ کرے گا۔ اور اگر یہ والی آیت ہو گئی تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ 1959 صلوات اپنی سلامتی کے لیے اور محمد تقی کی سلامتی کے لیے بآواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ اچھا، آپ لوگ سب جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے پورا قرآن کھول، جتنا یہاں پہ مجمع ہے کہیں سے جس کا دل چاہتا ہے قرآن کھولے۔ ابھی ایک اور امتحان محمد تقی سے لیتے ہیں، وہ یہ کہ پہلے میں بول رہا تھا 10 پیجز آگے چلے جاؤ، 10 پیجز پیچھے آ جاؤ، 50 پیجز آگے چلے جاؤ۔ آپ جہاں آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے ایک دو سے پیج کھول لے، 1 منٹ میں جلدی یہاں سے شروع کریں گے، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے فوراً بولیں گے اور محمد تقی سے کہیں گے کہ بسم اللہ، وہ اس جگہ کو تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ اپنے قرآن اپنے کھول کے رکھ لیں، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی بسم اللہ، پیج نمبر 411 چہار تو یاستہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم 328 328 وجعلناهم أئمة 325 وإذا رآك الذين 230 قالت يا ويلتى 330 والتي أحصنت 333 ذلك بأن الله 307 الحق فكلي واشربي 343 عينا 343 وأنزلنا 469 469 اليوم تجزى 205 ما كسبت التاعبون 237 الحامدون السائحون 237 به 591 أن يجعل بسم الله الرحمن الرحيم والسماء 472 472 قال الملأ الذين استكبروا 528 للذين استضعفوا وأنه خلق الزوجين 423 بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم 257 ثم يقول 257 قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. آپ لوگ صلوات نہیں پڑھیں گے؟ پیج نمبر 147 کو پیچھے سے شروع کریں گے، ہمارے اس دوست نے کہا ہے نیچے سے شروع کریں گے اور بیک کی طرف پڑھیں گے۔ 147 کی لاسٹ آیت، پھر اس سے پیچھے 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 آیت، پھر یوں ہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ پیج نمبر 147، پیج نمبر 147، جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے قرآن کھول سکتے ہیں، اس کی لاسٹ
पढ़ते जाएंगे 147 लास्ट जी बिस्मिल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ومن الإبل اثنين ومن البقر ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الأنعام حمولة وفرشا وهو الذي أنشأ جنات معروشات. ماشاء اللہ. ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم اگلی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں نے پورے کے پورے قرآن سے کوئی بھی سورت و آیت کو سلیکٹ کرنا ہے اور محمد تقی کو نہیں بولنا کہ میں آپ نے کون سی سورت اور کون سی آیت کو سلیکٹ کیا ہوا ہے. آپ نے فقط مجھے بولنا ہے اور اس کے بعد میں محمد تقی کی آنکھوں میں دیکھوں گا. جیسے ہی میں اس کی آنکھوں میں دیکھوں گا تو انشاءاللہ خدا کے لطف و کرم اور فضل و کرم سے انشاءاللہ فوراً یہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پورے کے پورے قرآن کریم میں سے اتنے بڑے قرآن میں سے کون سی سورت، کون سی آیت، کون سا پیج نمبر، کون سی جگہ کو سلیکٹ کیا ہوگا. بسم اللہ. یہ ان سے کوشچن لے لوں پھر آپ کے پاس آ رہا ہوں. بسم اللہ. ان سے لے لوں اگر اجازت ہو. ان سے لے لوں. بسم اللہ. ہمارے اس دوست نے آیت سورت کو سلیکٹ کی ہے. میں آپ کے عزیز کی آنکھوں میں دیکھوں گا. بسم اللہ. یہ مائک آپ کے ہاتھ میں. جب آپ کو محمد تقی بولے کہ آپ نے اس سورت کو اور اس آیت نمبر کو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اونچی آواز میں بولنا ہے ماشاءاللہ تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بالکل ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ. یہ مائک انجور ہے اور میں پیچھے کھڑا ہو رہا ہوں اس لیے کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی آنکھوں میں دیکھنا ہے کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے. اگر کہتے ہیں اینک کی طرف بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه ماشاء اللہ. آپ کا اسم شریف علی اصغر. ماشاء اللہ. آپ کا اسم شریف علی اصغر. اس طرح قرآن کریم کی اس محفل کو بسم اللہ. کوئی بھی اور دوست قرآن کریم سے کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ سے سلیکٹ کریں گے. کسی کے ہاتھوں میں قرآن ہے تو میں ایک حدیث کل ہی جماعت بحرہ کے درمیان میں جب موجود تھے تو وہاں کے مولانا نے ایک حدیث سنائی کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی محفل میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ محفل آسمان والوں کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمک رہے ہیں. اور اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ جس میں فرمایا ہمارے چوتھے امام نے کہ اگر پوری دنیا ختم ہو جائے اور میں اکیلا رہ جاؤں اور میرے ساتھ میرا ساتھی قرآن بن جائے تو مجھے کسی قسم کی کوئی وحشت اور ڈر نہیں ہوگی. ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے دن خدا حافظ قرآن سے کہے گا قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور بہشت اور جنت کے درجات میں ہی تمہارا مقام بڑھتا چلا جائے گا. جیسے جیسے پڑھتا جائے گا قرآن اس طرح مقام بڑھتا چلا جائے گا. ایک اور حدیث نے فرمایا کہ اگر خدا بند عالم قیامت والے دن حافظ قرآن کو اجازت دے گا کہ وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے، 10 لوگوں کی کہ جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے، خدا اس سے کہے گا تمہیں اجازت ہے کہ تم 10 لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آ سکتے ہو. جی بسم اللہ. اینی پرسن اور کسی کو یوں پڑھانے کی
اس طرح بھی غور کیجیے گا، ہمارے اس بھائی نے ایک سورت اور آیت کو سلیکٹ کیا ہے اور میں یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک دفعہ سانس لوں گا. جیسے میں سانس لوں گا تو انشاءاللہ آپ کی عزیز دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سی سورت اور کون سی آیت ہے. یہ مائک آپ کی بات کرے گا، جیسے آپ محمد حدیث آیت کی تلاوت کرے تو آپ نے ماشاءاللہ. اوکے شوق امام زمان علیہ السلام کی خدمت بیٹھنا ہو. اگر تھوڑے سکوت اور رعایت بفرمائیں معلوم میشه. سب سے ظاہر سے مجھے اس طرح نہ دیکھیں جیسے میں ڈر رہا ہوں. سورہ مبارکہ سورہ آیہ یہ آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ خدا اگر توفیق دے گا تو کبھی آپ لوگوں کی خدمت میں باقی مختلف روشیں جو ہیں وہ اجرا کر سکیں گے. آپ سب لوگوں کا انشاءاللہ اگلی دفعہ خدا نے جب توفیق دی تو انشاءاللہ حتماً آپ لوگوں کی خدمت میں آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر اجرا کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.